8 سال کی پابندیوں کے بعد دنیا نے آخر شکست کھائی اور اہل حق کے آگے سر جھکا کے اپنی ہار کو تسلیم کر لیا۔ پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں اس عالم رضوی صاحب اور ہادی پرویز، اور 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ ایک طرف شبیر ہیں اور ایک طرف عباس ہیں، ایک طرف شبیر ہیں اور ایک طرف عباس ہیں، جشن اکبر ہو رہا ہے 2 حرم کے درمیان۔ ایک طرف شبیر ہیں اور ایک طرف عباس ہیں، جشن اکبر ہو رہا ہے 2 حرم کے درمیان، دے رہے ہیں یہ دعائیں زائرین کربلا، دن بدن بڑھتا رہے ہادی تمہارا کارواں۔ اب میں پیش کر رہا ہوں اپنی بہن بیٹیوں کے لیے، جیسے میں پڑھتا ہوں ہمیشہ کہ یہ کیوں بیٹھی ہیں، نہ داد دے سکتی ہیں، نہ کسی سے بات کرتی ہیں، نہ کچھ، کہ ذکر سننے کو تیرے بھائی کا جو آئی ہیں، ان کی گودیں رہیں آباد، دعا دے زینب، ان کی گودیں رہیں آباد، دعا دے زینب، اور چھوڑ کر تجھ کو نہ جائیں گی کنیزیں تیری، تو بھی چاہے تو چراغوں کو بجھا دے زینب۔ اور یہ کوئی ماتم کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، یہ سب کی مجبوری ہوتی ہے، اس میں کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ ماتم کیوں کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے یہ سب علیحدہ کی بات ہے، حدیث پڑھو تو پتہ چل جائے گا یہ ماتم کیوں کر رہا ہے، یہ کیوں نہیں کر رہا، یہ مجلس میں کیوں آ رہا ہے کیوں نہیں آ رہا ہے۔ تو ہم علی کو چھوڑیں کیسے، وہ علی تک آئیں کیوں، ہم علی کو چھوڑیں کیسے، وہ علی تک آئیں کیوں، دونوں اپنے خون کی تاثیر سے مجبور ہیں۔ ہم علی کو چھوڑیں کیسے، وہ علی تک آئیں کیوں، دونوں اپنے خون کی تاثیر سے مجبور ہیں۔ آیت تطہیر یہ آواز دیتی ہے رضا، جن کا گندا خون ہے وہ سب علی سے دور ہیں۔ جو مردہ دل ہیں آوارہ ہیں بے غیرت ہیں وہ بچے، جو مردہ دل ہیں بے غیرت ہیں آوارہ ہیں وہ بچے، خود ان کا باپ بھی مر جائے تو وہ غم نہیں کرتے، خود ان کا باپ بھی مر جائے تو وہ غم نہیں کرتے۔ ارے یہ فتوے وتوے تو بھیا بہانہ ہے، حقیقت میں کنواری ماؤں کے بچے کبھی ماتم نہیں کرتے۔ ماتم یوں بھی ہو سکتا تھا، ماتم یوں بھی ہو، یہ یوں کیوں ہوتا ہے؟ غم کو بدعت بتا کے پوچھتے ہیں، ارے کس کو روتے ہو اب کہاں ہے حسین، کس کو روتے ہو اب کہاں ہے حسین، ارے مار کر ہاتھ اپنے سینے پر ہم بتاتے ہیں اب یہاں ہے حسین۔ حسین لا الہ، حسین لا فتح،
بندگی حسین بندگی حسین جا حسین پوری طاقت کے ساتھ نعرہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ نعرے اللہ انہیں سلامت لگے رکھے نعرے لگانے والوں کو، لیکن کچھ لوگ نعروں کی مخالفت کرتے ہیں بیچارے۔ تو آزاداری کے ٹکڑوں پر پلی ہیں جن کی اولادیں، آزاداری کے ٹکڑوں پر پلی ہیں جن کی اولادیں، رضا نعرہ حیدر انہیں اچھا نہیں لگتا، رضا نعرہ حیدر انہیں اچھا نہیں لگتا۔ خطا ان کی نہیں بھیا، یہ فطرت کا تقاضا ہے، جو بدصورت ہیں ان کو آئینہ اچھا نہیں لگتا۔ گزر رہی ہے تبرک پر زندگی میری، گزر رہی ہے تبرک پر زندگی میری، غم حسین ہے عزت میری بچائے ہوئے، غم حسین ہے عزت میری بچائے ہوئے، تمام بدعتی فتوے ہیں پاؤں کے نیچے، کھڑا ہوں پرچم عباس کو اٹھائے ہوئے۔ اور میرے یہ بچے اجمیر سے آئے ہیں، مولا انہیں سلامت رکھے۔ اجمیر کے خادم جو کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے۔ اور خواجہ صاحب کو ہم سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے جتنا پیغام پہنچ رہا، ساری دنیا آج دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ میں ایک بات بتاؤں کہ آج لڑائی کیوں ہے ہماری، کسی سے کیا، ساری دنیا میں جو دیکھو وہ ہم سے لڑ رہا، آخر کیوں؟ اس کا ایک سبب ہے، پریشان ہیں لوگ، مجبور ہیں ہم سے لڑنے پہ، وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ ہے صدائے دل تکبیر کے دیں است حسین، ہے صدائے دل تکبیر کے دیں است حسین، کیجئے ماتم شبیر کے دیں است حسین، ہے یہی دین کی تقدیر کے دیں است حسین، اور در پہ خواجہ کے ہے تحریر کے دیں است حسین، در پہ خواجہ کے ہے تحریر، اب لڑائی کیا ہے، در پہ خواجہ کے ہے تحریر کے دیں است حسین۔ کسی گلی میں اگر گولی چل جائے تو اس گلی میں لوگ ڈر کے مارے جانا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ مولا کے چاہنے والے کہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ آ رہے ہیں، تو در پہ خواجہ کے ہے تحریر کے دیں است حسین، ارے کھائے جاتی ہے یہی فکر ستمگاروں کو، کربلا مرنے نہیں دیتی عزادار، کربلا مرنے نہیں دیتی۔ اب میری چونکہ آواز کام نہیں کر رہی ہے، اس لیے میں ایک کلام میں نے جو اجمیر میں بیٹھ کے ہمارے ایک محترم بزرگ محمد حسین صاحب کے 40ویں میں نے پڑھا تھا، تو وہ میں یہاں سنا دیتا ہوں بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو، جہاں ذکر علی چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے، کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو، جلی عشق علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے، قلندر اولیاء صوفی ملنگ و مست و دیوانے،
علی کے نام پر دنیا تو کیا خود کو بھلا بیٹھے. اور یہ شعر دیکھیں، علی کے نام پر دنیا تو کیا خود کو بھلا بیٹھے. علی کی مدح کرنے دار پر یوں چڑھ گئے میسم کہ جیسے کوئی بلبل اڑ کے شاخ گل پر جا بیٹھے. کہ جیسے کوئی بلبل اڑ کے شاخ گل پر جا بیٹھے. علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے. علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے. چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پر جا بیٹھے. ہم روز ہزاروں مر رہے ہیں، روز ہزاروں، جہاں دیکھو بلاٹ میں شیعہ مارے گئے پھر بھی کم ہوتے نہیں. علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے. چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پر جا بیٹھ. ادھر سب نے کیا رخصت، ادھر آئے علی لینے. ادھر سب نے کیا رخصت، ادھر آئے علی لینے. یہاں سب رو رہے ہیں، ہم وہاں محفل سجا بیٹھے. یہاں سب رو رہے ہیں، ہم وہاں محفل سجا بیٹھے. بہت پیارا مولا، بہت پیارا. ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا، ایک نور سا پھیلا. ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا، ایک نور سا پھیلا. میری بالی پا آ کر خود علی مرتضیٰ بیٹھے. میری بالی پا آ کر خود علی مرتضیٰ بیٹھے. ادب کے ساتھ میں نے سر رکھا مولا کے پیروں پر. کہا مجھ سے سناؤ، بوذر و سلمہ بھی آ بیٹھے. تو علی کے نام کی محفل سجی شہر خاموشہ میں. تھے جتنے با وفا وہ سب کے سب محفل میں آ بیٹھے. تھے جتنے با وفا وہ سب کے سب محفل میں آ بیٹھے. علم عباس کا آیا زیارت کو ملک اٹھے. علم کے سائے میں جتنے تھے ماتم دار آ بیٹھے. علم کے سائے میں جتنے تھے ماتم دار آ بیٹھے. عزاداروں کے مرنے کا ہے بس اتنا سا افسانہ. عزاداروں کے مرنے کا ہے بس اتنا سا افسانہ کہ جیسے کوئی مسجد سے عزا خانے میں جا بیٹھے. کہ جیسے کوئی مسجد سے عزا خانے میں جا بیٹھے. تو صدارت کے لیے تشریف لے آئے ابو طالب. صدارت کے لیے تشریف لے آئے ابو طالب. چچا کے پاس آ کر خود محمد مصطفیٰ بیٹھے. چچا کے پاس آ کر خود محمد مصطفیٰ بیٹھے. ارے یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے. یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے. نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے. نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے. اور نظامت کے لیے مولا نے خود میسم کو بلوایا. نظامت کے لیے مولا نے خود میسم کو بلوایا. وہ لہجہ تھا کہ سب دانتوں تلے انگلی دبا بیٹھے. وہ لہجہ تھا کہ سب دانتوں تلے انگلی دبا بیٹھے. عزاداروں کے ناروں نے رضا ایسا سما باندھا کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے. شکریہ. نعرہ حیدری. حضرات دیکھیے، محفل میں آخر میں دعا بہت ضروری ہوتی ہے. اور اس دعا کے لیے میں بلانے کے پہلے اسی رضا سرسوی کے 4 مصرے پیش کرتا ہوں. اجازت ہے؟ صرف 4 مصرے. رضا سرسوی صاحب کہتے ہیں کہ
جتنے ڈالر پہ بکا کرتے ہیں یہ فتویٰ فروش، جتنے ڈالر پہ بکا کرتے ہیں یہ فتویٰ فروش، اتنا ہم نام پہ مولا کے لوٹا دیتے ہیں۔ جتنے ڈالر پہ بکا کرتے ہیں یہ فتویٰ فروش، اتنا ہم نام پہ مولا کے لوٹا دیتے ہیں۔ سال بھر چھپتی ہے بدعت کی کتابیں جتنی، اتنا بچوں کو ہم 10 دن میں پڑھا دیتے ہیں، اتنا ہم بچوں کو 10 دن میں پڑھا دیتے ہیں۔ اور 4 مصرے اور یاد آگے سنیے، بڑی عقیدے کے 4 مصرے کہ تعزیہ مشق و علم مسند و قرآن رضا، تعزیہ مشق و علم مسند و قرآن رضا، غم کے ماروں کا یہ سامان نہیں بک سکتا۔ کیا سنا آپ نے؟ تعزیہ مشق و علم مسند و قرآن رضا، غم کے ماروں کا یہ سامان نہیں بک سکتا۔ ہم علی والوں کا ایمان عزاداری ہے، بچے بک سکتے ہیں، ایمان نہیں بک۔ ہم علی والوں کا ایمان عزاداری ہے، بچے بک سکتے ہیں، بچے بک سکتے ہیں، ایمان نہیں بک سکتا۔ اور اس کے بعد دیکھیے عزاداروں، ہم بین الحرمین میں بیٹھے، ایک طرف میرا بادشاہ مولا حسین ہے، ایک طرف میرا بادشاہ باب الحوائج ہے۔ چلیے ہم مل جل کے ایک مومن کے لیے دعا کریں جو کئی بار حج اور کئی بار زیارت، اور یہاں ان کی صاحبزادی بیٹھی ہیں۔ میں خاص کر کے دعا کرتا ہوں پروردگار تجھے ان باب الحوائج، یہ باب سید شہداء امام حسین، باب حوائج مولا عباس اور تمام شہداء کربلا و اسیرہ کربلا کا واسطہ کہ جو جناب سید نفیس حیدر رضوی صاحب بیمار ہیں، پروردگار انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ آمین میں آہستہ نہ بولا کریے، نہ جانے کس کی آمین کس کی کام آ جائے۔ پروردگار تجھے سید سجاد کی لاغری کا واسطہ کہ سید نفیس حیدر رضوی جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائیں۔ جو بھی محفل میں موجود ہیں، ان کے گھر میں جو بھی بیمار ہو، پروردگار انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائیں پروردگار۔ اور آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے جو بھی یہاں شامل ہے، جو بھی ٹور میں آئے ہیں یا جو بھی یہاں موجود ہے محفل میں، ان کے تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔